बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बय्यन लना अल-हलाल वल-हराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम अम्मा बाद। हज़रात, दुनिया में इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों का बहुत शिद्दत के साथ मोहताज है और वह है कमाई। ये कमाई चाहे बिज़नेस के ज़रिए हो, चाहे मुलाजमतों के ज़रिए, चाहे इंडस्ट्री के ज़रिए, चाहे मजदूरी के ज़रिए, बहरहाल दुनिया में इंसान मजबूर है, कमाई का कोई ना कोई ज़रिया इख्तियार करता है और उसके बाद ही फिर अपनी ज़िंदगी गुजार पाता है। फिर अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक और उसकी मेहनत के नतीजे में कमाई की जो भी सतह होगी, आमदनी की जो भी ज़राए होंगे, जैसी आमदनी होगी वैसी इसकी ज़िंदगी गुजरती है। आमदनियाँ और कमाई हमेशा दुनिया में दो तरह की रही हैं, एक हलाल और एक हराम। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामतों में से एक अहम अलामत ये भी बताई है कि हर इंसान की दौड़ ये होगी कि मेरे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसकी परवाह नहीं करेगा कि हलाल ज़रिए से आ रहा है या हराम ज़रिए से। आपका इरशाद मुबारक है, सयअती अला नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा उख़िज़ मिन्हु अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक वक्त आएगा कि आदमी को परवाह ही नहीं होगी कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो हलाल आ रहा है या हराम। बस हर शख्स की चाहत होगी कि पैसा आए, चाहे वो हराम ज़रिए, चाहे से हराम ही क्यों ना हो। तो याद रखें, हराम कमाई से आने वाला पैसा इंतहाई जहरीली चीज़ है। वक्ती तौर पर इंसान को खुशी होती है, वक्ती तौर पर इंसान को फ़ख्र होता है कि मैंने इतना कमा लिया, लेकिन हराम कमाई जो भी ज़रिया होगा वो इंसान की ज़िंदगी के लिए इस वक्त तो वक्ती तौर पर खुशी है, लेकिन आगे वो मुसीबतें ही मुसीबतें लाने वाला है। हराम कमाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। उन मुख्तलिफ शक्लों में से मसलन जो लोग मुलाजमतें कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में हों, किसी भी तबके में हों, घरों में हों, दफ्तरों में हों, बाज़ारों में हों, दुकानों पर हों, या गवर्नमेंट के इदारों में हों या प्राइवेट इदारों में हों, मुलाजमत के ज़रिए से कमाई। जाहिर है मुलाजमत के ज़रिए से कमाई के माना ये है कि हम यहाँ से ड्यूटी देंगे, वहाँ से हमें तनख्वाह मिलेगी। ड्यूटी के एवज़ में तनख्वाह है, हमारी ड्यूटी मुकम्मल है और आने वाली तनख्वाह जो है वो हमारे लिए हलाल है। अब इस कमाई में जो मुलाजमतों के ज़रिए से है, इस कमाई में हराम कहाँ कहाँ से आता है, यह हर शख्स को खुद समझना है कि करप्शन के ज़रिए, धोखा के ज़रिए, फरेब के ज़रिए काम न करके, वहाँ की चीज़ें उठा करके अगर घर लाई जा रही हैं तो ये सारे के सारे हराम ज़रिए हैं। मुलाजमतों के ज़रिए से हराम कमाई के तरीक़े क्या क्या हैं वो इस कदर आम हो गए हैं कि अब जो डिपार्टमेंट खिदमत खल्क़ के, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कीमती इदारे थे, मसलन तालीमी इदारे, मसलन हस्पताल, वहाँ भी लोग गलत कमाई के ज़राए अपना रहे हैं। हत्ता कि आज के इस कोविड के ख़तरनाक माहौल में भी लोग जो है वो हराम कमाई के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। उसका अंदाज़ा अस्पतालों में होता है, उसका अंदाज़ा जो है वो दवाखानों में होता है, उसका अंदाज़ा जो है वो उन इदारों में होता है जिन इदारों के लोग कोविड के पेशेंटों की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। वहाँ अंदाज़ा होता है कि किस किस तरह से लोग हराम कमाई के ज़रिए पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। याद रखें, हराम कमाई के ज़रिए से आने वाला पैसा ये इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, दुनिया में और आखिरत में तो है ही। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जो हराम कमाई के ज़रिए से तैयार हो रहा है वो गोश्त जहन्नम में जलने के काबिल है। लहमुन नबता मिन अस्सुहत फन्नार औला बिही। गोश्त का वो हिस्सा जो हराम कमाई के ज़रिए से तैयार हो रहा है, जहन्नम की आग उसके लिए बेहतर है। लिहाजा बार बार देखें कि हमारी कमाई का ज़रिया क्या है। उसमें वो करप्शन जो आवाम से किया जा रहा है, मसलन दफ्तर में बैठा हुआ इंसान चाहे ऊंचे ओहदे पर है, चाहे दरमियाने ओहदे पर, चाहे निचली सतह पर है, काम नहीं करेगा तब तक जब तक कि उसको पैसा, काम कराने वाले से पैसा न मिले, और तब तक टाल मटोल करेंगे, जुल्म करेंगे, लटकाएंगे, टरखाएंगे और कल आने और परसों आने को बोलते रहेंगे तब तक जब तक उसको कुछ पैसा न मिले। ज़ाहिर है ये पैसा जो है ये रिश्वत है और हराम है और वक्ती तौर पर मज़ा ज़रूर आता है, मगर अंजाम इसका इंतहाई ख़तरनाक है। वो अफराद के जो कानून नाफिज करने वाले हैं और वो कानून नाफिज करने के उन्वान पर हराम पैसा कमाएं और कानून के ज़रिए से हराम पैसा दौलत जमा करने लगें, तो अच्छी तरह से जहन में रखना चाहिए ये जहर है और अल्लाह ऊपर से देखते हैं। सूरत हाल ये है कि एक फ़र्द अपने डिपार्टमेंट में लोगों से
رشوت لیتا ہے، اور یہ فرد جب اپنا کام کرانے کے لیے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے وہاں اس سے رشوت لی جاتی ہے، وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ والا کسی اور ادارے میں جائے گا وہاں اس سے رشوت لی جاتی ہے۔ تو گویا ایک سرکل بنا ہوا ہے حرام دولت کے گھمانے کا، یہ بھی حرام کما رہا ہے، حرام جگہ خرچ کر رہا ہے، خود اس کو دوسرے کا حرام پیسہ دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو رشوت لینے اور دینے کا اور غلط ذریعوں سے پیسہ کمانے کا رجحان ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ جل شانہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانی عقل اور اخلاقیات یہ تمام کے تمام اس کی نفی کرتے ہیں، اس لیے اس حرام کمائی سے بچیں۔ جو لوگ چیزیں تیار کر کے بیچتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں تیار کر کے بیچتے ہوں، چاہے وہ استعمال کی چیزیں تیار کر کے بیچتے ہوں، چاہے وہ انڈسٹری کے ذریعے سے جو بھی چیزیں تیار کی جائیں اور بیچی جائیں، مثلا روٹیاں پکانے والا روٹیاں پکا کر بیچ رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے تیار کر کے پھر بیچتا ہے، بسکٹ بنانے والا بسکٹ بنا کر کے بیچتا ہے، گوشت کے مختلف آئٹم بنانے والا گوشت کے آئٹم بنا کر کے پھر بیچتا ہے، قالین بنانے والے قالین بنا کر کے بیچتے ہیں، شال بنانے والے شال بنا کر بیچتے۔ اس میں ملاوٹیں کر کے چیزیں بیچنا، چیز کسی اور چیز کی ہے اور بولا جب کچھ اور جا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم کو معلوم ہے یہاں کشمیر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امرتسر کے بنے ہوئے وہ شال کے جو کشمیری شال نہیں ہیں، جب باہر جا کر کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ اصلی کشمیری شال ہے، اصلی کشمیری شال ہے، تو ظاہر ہے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے مکہ المکرمہ میں حرم شریف کے اندر ایک حبشی کے کندھے پر شال دیکھا، اس کے کنارے پر لکھا ہوا تھا سنیا فی کشمیر، یہ کشمیر میں بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ امرتسر کا بنا ہوا شال تھا اور وہ بھی کشمیر لان کا شال تھا۔ اس سے میں نے پوچھا یہ کہاں؟ کہتا ہاذا خالص من کشمیر، یہ خالص کشمیری شال ہے، اور اس بیچارے کو کسی نے وہ شال بیچا تھا پشمینے کے نام پر، حالانکہ وہ امرتسر کا بنا ہوا شال تھا اور کنارے پر لکھا ہوا تھا سنیا فی کشمیر۔ غرض یہ کہ چیز کہیں اور کی ہو اور کسی اور نام سے بیچی جائے، ڈپلیکیٹ چیز ہو اور اوریجنل کے نام پر چیز بیچی جائے، یہ دھوکہ ہے۔ بازاروں میں دکان پر بیٹھ کر کے جو انسان فراڈ بزنس کریں، غلط بزنس کریں اور کسٹمروں کو غلط ریٹ لگا کر کے ان کے ناوافق کا فائدہ اٹھا کر، یہ حرام دولت ہے اور حرام دولت کے ذریعے سے دھوکے۔ اسی طرح سے حرام کمائی کا ایک بڑا ذریعہ اس وقت کہ اچھے عنوان پر لوگوں سے چندے لینا اور پھر اپنی ذاتوں پر خرچ کرنا، یتیم خانوں کے نام پر، بیواؤں کے نام پر، خدمت خلق کے نام پر یا دینی ادارے کے نام پر، حتیٰ کہ مسجدوں کے چندوں کے نام پر پیسے لیے جائیں اور اپنے ذاتوں پر خرچ کیا جائیں، یہ بھی حرام کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے حرام کمائی کا ذریعہ حرام چیزوں کا بزنس، شراب کا، ڈرگز کا، منشیات کا بزنس کر کے پھر پیسہ کمانا، یہ سراسر حرام اور حرام ہی حرام ہے۔ اسی طرح سے حرام کمائی کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے وراثت تقسیم نہ کرنا، بھائیوں کے حصے کھانا، بہنوں کے حصے کھانا، جن کا جو حق ہے ان کو نہ دینا اور قابض ہو کر کے پھر استعمال کرنا، یہ بھی حرام کمائی کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ہر آدمی دیکھے کہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور دیکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مجھ سے پوچھیں گے دے دو جی اپنی کمائی کے طریقوں کی تفصیل، تو اس وقت میں صاف صاف کہہ سکوں گا یا اللہ میرے پاس کمائی کا یہ ذریعہ تھا اور یہ بالکل صاف شفاف تھا، اس میں کہیں آپ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ ہم جو کما رہے ہیں ہمیں کماتے ہوئے یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے کہ من این اکتسبت، کہاں سے تم نے کمایا، تو میں صاف صاف کہہ سکوں گا یا اللہ میری کمائی کا ذریعہ تھا اور بالکل شفاف تھا۔ اس وقت اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے کہ صاحب میں معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، ہرگز نہیں۔ جو آدمی ملازمتیں کر رہے ہیں وہ، جو بزنس کر رہے ہیں وہ، جو مزدوریاں کر رہے ہیں وہ، اور جو چیزیں بنا کر کے بیچتے ہیں وہ، کمائی کے جتنے عمومی ذرائع ہیں ان عمومی ذرائع کے ذریعے سے آنے والا پیسے کو بار بار چیک کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر کس قدر المناک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک معزز ترین طبقہ ڈاکٹروں کا طبقہ ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر خدا نخواستہ کسی بیمار جیسا کہ پایا گیا، کووڈ پیشنٹ جب وفات پا گیا تو اس کی کڈنی نکال کر کے بیچی گئی، ظاہر اب یہ کڈنی بیچ کر کے جو پیسہ آیا ہے یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے ویکسینیں، فراڈ ویکسینیں یا ڈپلیکیٹ ویکسینیں، بلکہ ایکسپائر ویکسینیں چھوٹے معمولی دودھ پیتے بچوں کو پلائی گئی اور محض اس لیے تاکہ مجھے پیسہ مل جائے۔ اب کوئی ڈاکٹر اگر وہ سیٹنگ کرتا ہے کسی کمپنی والے کے ساتھ اور اس کی ایکسپائر ویکسینیں جو ہیں وہ بچوں کو پلائی جا رہی ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو پیسہ ملے، اسی طرح سے ہمارے بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ صرف اس لیے بیماروں سے ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ ان کو کمیشن ملے، تو ظاہر یہ حرام کمائی،
حرام کمائی کے جتنے ذرائع ہیں ان کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد پھر ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، ورنہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے، اخلاق ہوں گے، مگر چونکہ کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو جن جن کا مال غلط طریقوں سے کھایا ہوگا ان کے بدلے میں ان کو نمازیں دینی پڑیں گی، نیک اعمال جو کیے ہوں گے وہ، اور اخیر میں مطالبہ کرنے والے باقی رہیں گے تو ان کے تقاضے تو اللہ تعالیٰ شان اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کو دیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے، اس وقت یہ انسان تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا مفلس انسان یہ ہے۔ اللہ کرے ہمارا مزاج یہ بنے کہ حرام سے ایسے بچیں جیسے زہر سے، حرام سے ایسے بچیں جیسے آگ سے، حرام سے ایسے بچیں جیسے ناپاکی سے بچتے ہیں۔ کامیاب صاحب ایمان وہ شخص ہے کہ جو حرام سے ویسے ہی بچتا ہو جیسے زہر، جیسے آگ، جیسے سانپ بچھو، جیسے ڈنک، جیسے پوائزن سے انسان بچتا ہے اسی طرح سے حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں سیدھا سادہ کھانا حلال ذریعے کا بہت بہتر ہے بمقابلے ان مرغن اور مزیدار کھانوں کے جن کھانوں کے پیچھے صرف حرام کمائی ہو۔ سیدھے سادے وہ کپڑے بہت قیمتی اور بہت بہتر ہیں بمقابلے ان قیمتی کپڑوں کے جو حرام ذریعے سے کمائے گئے ہوں۔ سیدھی سادی جھونپڑیاں بہت بہتر ہیں بمقابلے ان محلات کے جن محلات کے پیچھے لوگوں کی خون و پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہے اور حرام ذریعے سے جمع کی ہوئی دولت اور عالیشان محل کھڑے کیے گئے۔ ان محلات میں آپ سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے جن محلات کی تعمیر میں حرام کمائی داخل ہوئی ہو۔ جھونپڑی میں سیدھی سادی چٹائیوں پر آرام دہ زندگی ملے گی بمقابلے اس کے کہ آپ شاندار قالینوں پر، بہت عمدہ صوفہ سیٹوں پر، بہت اچھی لگژری مکانوں میں، پرتعیش مکانوں میں زندگی گزاریں۔ نہ سکون، نہ راحت، نہ خوشیاں، نہ آرام۔ اللہ کرے یہ باتیں جو قدر تلخ انداز میں عرض کی گئی، اللہ کرے یہ باتیں ہمارے سدھار کا ذریعہ بنیں اور سننے والوں سے زیادہ بولنے والے کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔